انتہائی تیز رفتاری سے آنے جانے کے باوجود قاصد کو واپس آتے 1.5 مہینہ لگ گیا۔ اس دوران موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبح سویرے قید خانے سے نکل کر شہر میں بھیک مانگا کرے اور شام کو تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا کرے۔ خلیفۃ المسلمین قاصد نے اندلس کے احوال و خواب سناتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ خوبصورت اور سرسبز خطہ دنیا میں شاید ہی کہیں ہوگا۔ میں خطے کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا، سلمان بن عبد الملک نے کہا۔ صرف یہ بتاؤ کہ امیر عبدالعزیز بن موسیٰ وہاں کیا کر رہا ہے اور اپنی فوج اور لوگوں میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول آدمی ہے تو صرف وہ امیر اندلس عبدالعزیز ہے، قاصد نے کہا۔ وہ متقی اور زاہد ہے، عالم دین ہے۔ عرب اور بربر تو اس کو عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہی ہیں، عیسائیوں میں بھی وہ نیک نام ہے۔ قاصد نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے اندلس کے مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ امیر اندلس عبدالعزیز نے وہاں کے لوگوں کی کایا پلٹ دی ہے، قاصد نے کہا۔ وہاں دولت مند عیسائی غریب عیسائیوں پر حکومت کرتے تھے۔ وہاں انصاف اسی کو ملتا تھا جس کے پاس سونے کے سکے ہوتے تھے۔ زندگی کی ہر عیش، ہر سہولت اسی طبقے کو حاصل تھی۔ امیر عبدالعزیز نے غریب عوام کو ایسی زندگی دی ہے کہ وہ نہ صرف پیٹ بھر کے کھانے کھاتے ہیں بلکہ انہیں وقار و تکریم بھی حاصل ہو گئی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز نے اندلس میں فتح کے فوراً بعد وہاں کے لوگوں کے لیے بھلائی کے جو کام کیے تھے ان کی تفصیل اس داستان کے آخر میں بیان کی جائے گی۔ یہاں صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ بربر عبدالعزیز کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ نے قاصد سے پوچھا۔ خلیفۃ المسلمین کو معلوم ہوگا کہ سلاد طارق بن زیاد کے ساتھ جو فوج اندلس کے ساحل پر اتری تھی وہ سب بربر تھے، قاصد نے جواب دیا۔ بربروں کو جو مال غنیمت ملا وہ ان لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ امیر عبدالعزیز نے بربر فوج کو بہت زیادہ تعظیم دی۔ موسیٰ بن نصیر بڑے لمبے عرصے سے افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے بربر قوم پر ایسی نوازشات کی کہ وہ موسیٰ کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ اس وجہ سے بربر امیر عبدالعزیز پر اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا وہاں کوئی ہمارا بھی نام لیتا ہے؟ خلیفہ سلیمان نے پوچھا۔ اگر خلیفۃ المسلمین اس گستاخی کی اجازت دے تو زبان کھولوں، قاصد نے کہا۔ اجازت ہے، خلیفہ کے بجائے کلثوم نے کہا جو خلیفہ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ بے خوف ہو کر بات کرو، خلیفۃ المسلمین، قاصد نے کہا۔ میں بہت سی سراؤں میں گیا، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئی۔ کسی نے دمشق کی خلافت کا نام نہ لیا۔ میں مسجدوں میں گیا جو وہاں نئی بنی تھی، وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ اگر نام لیا جاتا ہے تو امیر عبدالعزیز کا لیا جاتا ہے۔ کیا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے، قاصد نے کہا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کہاں چلے گئے؟ خلیفۃ المسلمین، جس کسی کو پتہ چلا کہ میں دمشق سے آیا ہوں اس نے یہ ضرور پوچھا کہ موسیٰ اور طارق کیا دمشق میں ہیں، پھر یہ پوچھا کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ اندلس کا خلافت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کو وہاں جانا چاہیے خلیفۃ المسلمین۔ ہاں، خلیفہ سلیمان نے کہا، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اگر ہم نہ گئے تو ایک روز خطبے سے بھی ہمارا نام نکل جائے گا۔ تم جا سکتے ہو، کلثوم نے قاصد سے کہا۔ قاصد چلا گیا تو کلثوم نے سلیمان سے کہا، آپ اندلس نہیں جائیں گے؟ کیا آپ نے قاصد کی اتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں کیا کہ اندلس ایک روز خود مختار ملک بن جائے گا؟ کیا آپ بنو امیہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی گدی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، سلیمان نے کہا، میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا۔ موسیٰ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ ایک نئے مفتوحہ ملک کا امیر اپنے بیٹے کو مقرر کر آیا ہے؟ کلثوم نے کہا، موسیٰ کو ختم کر دینے سے اس کا خاندان تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہونی چاہیے۔ ابو حنیف کو بلاؤ، سلیمان نے کہا۔ کلثوم چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سلیمان نے اسے روکا۔ دربان کو بھیجو۔ ابو حنیف کو آپ کے حضور لانے کے لیے مجھے ہی جانا چاہیے، کلثوم نے کہا۔ وہ آپ کے حکم کے انتظار میں یہیں بیٹھے۔ کلثوم کمرے سے نکل گئی۔ راہداری اور 2 کمروں میں سے گزرتی اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ بڑی خوشنما کمرہ تھا۔ اس میں ایک خوبرو ادھیڑ عمر عرب بیٹھا تھا۔ کلثوم کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے بازو آگے پھیلا دیے۔ کلثوم سیدھی اس کے بازو میں چلی گئی۔ وہ ابو حنیف تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ کلثوم نے اسے بٹھا دی اور اس کے پاس بیٹھ کر بولی، اندلس جانے کا ارادہ باندھتے ہیں، تم اس کے مشیر ہو۔ مشیر تو اس کے اور بھی ہیں لیکن میں نے تمہیں اس کے دل میں اتارا ہوا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ابو حنیف نے کہا۔ نئی بات کرو، قاصد کیا خبر لائے ہے اور سلیمان کیا کہتا ہے؟ کلثوم نے اسے قاصد کی تمام باتیں سنائیں، سلیمان کا رد عمل بھی سنایا اور کلثوم نے سلیمان کو جو مشورہ دیا تھا وہ بھی سنایا۔ یہی مشورہ میں دوں گا، ابو حنیف نے کہا۔ سلیمان کی خلافت قائم رہی تو ہماری بھی بات بنی رہے گی۔ یہ بھی یاد رکھ کلثوم،
انلس سے جو لوڈیاں اور کنیزیں موسیٰ بن نصیر نے سلیمان کو تحفے کے طور پر دی تھی ان میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے۔ ان عیسائی لڑکیوں کے دماغ بہت تیز ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کنیزیں وہاں نوکرانی نہیں تھی، یہی شاہی خاندانوں اور عمرہ کے خاندانوں کی لڑکیاں تھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی تمہیں پیچھے کر کے خود آگے ہو جائے۔ یہ باتیں پھر کر لیں گے، کلثوم نے کہا۔ خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ انلس کے امیر عبدالعزیز کے متعلق تم سے مشورہ لے گا۔ کیا مشورہ دوں؟ کلثوم نے اپنا دائیں ہاتھ چھری کی طرح اپنی شرک پر پھیرا۔ فوراً جاؤ، کلثوم نے کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے انلس جانے کو مشورہ نہ دینا۔ ابو انیس تیز تیز چلتا خلیفہ کے کمرے میں چلا گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دن کے پچھلے پہ دمشق سے ایک قاصد انلس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک تحریری پیغام لے جا رہا تھا۔ پیغام چمڑے کی تھیلی میں بند کیا گیا تھا اور تھیلی کا منہ ابو حنیف نے خلیفہ سلیمان کی موجودگی میں سرب مہر کیا تھا۔ پیغام ابو حنیف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خلیفہ سلیمان نے لکھوایا تھا۔ قاصد کا نام جو تاریخ میں آیا ہے وہ ابو النصر ہے۔ یہی قاصد سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو انلس سے بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ابو النصر ایوان خلافت کا قابل اعتماد عہدیدار تھا۔ ابو النصر اب سلیمان نے اپنے پیغام انلس بھیجنے کے لیے ابو النصر کو دے کر کہا تھا، تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ولید تم پر کتنا اعتماد کرتے تھے۔ تمہارا وہ اعتماد اب بھی قائم ہے۔ یہ پیغام راستے میں نہ کھلے، اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو تھیلی کی مہر توڑ کر اس پیغام کو جلا دینا یا اپنے منہ میں ڈال کر نگل لینا، کسی اور کے ہاتھ نہ جائے۔ ایسے ہی ہوگا امیر المومنین، ابو النصر نے کہا۔ اور ایک بات پھر سن لو، خلیفہ سلیمان نے کہا، یہ پیغام عبید ابن عبیدہ کے ہاتھ میں جائے، کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ کوئی پیغام لائے ہو، باقی سب کچھ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے۔ ابھی انلس کا دارالسلطنت تویتلا تھا، امیر عبدالعزیز تویتلا میں ہی تھا۔ ابو نصر رات کو تویتلا کے مضافات پر پہنچا۔ قلعے کے دروازے بند تھے، اس لیے اسے رات شہر سے باہر گزارنی پڑی۔ صبح دروازے کھلے تو وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا حلیہ اور لباس بدل لیا تھا جس میں وہ عرب لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، اس لیے مختلف اور اہم جگہوں سے وہ واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عبید ابن عبیدہ کہاں رہتا ہے۔ مورخوں کے مطابق عبید ابن عبیدہ فوج کے کسی اعلیٰ رتبے پر فائز اور ان دنوں وہ انتظامیہ میں تھا۔ شاید اس لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا ہے، امیر عبید ابن عبیدہ۔ ابو نصر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت عبید کا ایک رفیق کار زید بن نابہ اس کے پاس آیا بیٹھا تھا۔ خادم نے اسے اطلاع دی کہ ایک آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ عبید باہر آیا۔ کون؟ عبید نے ابو نصر کو بڑی غور سے دیکھ کر کہا، کیا تم ابو نصر نہیں ہو؟ کسی کے لیے خلیفہ کا پیغام لائے ہو؟ صرف تمہارے لیے، ابو نصر نے کہا۔ خلیفہ کا کوئی خاص اور خفیہ پیغام ہے۔ حکم ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ پیغام لے لو، مجھے چھپا لو، میں جواب لے کر چلا جاؤں گا۔ عبید ابن عبیدہ نے اس سے تھیلی لے لی اور اپنے خادم سے کہا کہ اس مسافر کو الگ کمرے میں رکھے اور اس کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھے۔ اپنے کمرے میں جا کر زید بن نابہ کے سامنے عبید نے تھیلی کھولی اور پیغام نکالا۔ پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیغام لمبا نہیں تھا۔ مورخ دوزی اور سکواٹ لکھتے ہیں کہ پیغام عبید ابن عبیدہ کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پیغام زید نے اٹھا لیا اور پڑھنے لگا، امیر انلس عبدالعزیز کو قتل کر دو۔ زید نے پیغام پڑھا، اور اس کا سر دمشق بھیج دو اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابن نابہ، عبید نے کہا، تم جانتے ہو موسیٰ بن نصیر کے ساتھ میری دوستی کتنی گہری ہے۔ میں اس کے بیٹے کو کس طرح قتل کروا دوں؟ نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ پھر خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، زید بن نابہ نے کہا۔ اس خلیفہ کا حکم نہیں مانو گے تو وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچے بچے کو قتل کرا دے گا۔ قتل سے پہلے تمہیں قید خانے میں بند کر کے اتنی اذیتیں دے گا کہ دن رات میں کئی بار مرو گے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ عبید نے پوچھا۔ کہو گے تو ضرور ساتھ دوں گا، زید نے کہا۔ ابن عبیدہ، تمہیں خلیفہ کا یہ حکم ماننا ہی پڑے گا۔ ان دونوں کے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ تقریباً تمام یورپی اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ عبید ابن عبیدہ کی دوستی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی، لیکن مرحوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے عبید ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندان پر ایسے احسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا، اور سلیمان کی انتقامی کارروائی کے خوف سے بھی وہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 5 فوجی عہدیداروں کو ساتھ ملایا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ یہ 5 بنو امیہ میں سے تھے۔ یہ سب امیر عبدالعزیز کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ مشکل یہ پیش آ گئی کہ امیر عبدالعزیز فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر بھاگ دوڑ کرتا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اندلس کے کئی علاقوں میں لڑائیاں بھی جاری تھی۔ عیسائی مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے سے تو عاجز آ چکے تھے، وہ باقی ماندہ اندلس کو بچانے کے لیے بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ امیر عبدالعزیز اچانک کسی نہ کسی مارچ پر چلا جاتا تھا۔
اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی جو ایسی بری طرح ناکام ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر عبید ابن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگل پن کی حد تک نڈر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا۔ وہ اکیلا امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا۔ عبدالعزیز ہر جگہ اپنی محافظوں کے گھیرے میں رہتا تھا، اس تک تو تیر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس قاتل نے، جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا، ایک موقع ڈھونڈ لیا۔ اس زمانے میں فوج میں سپہ سالار امامت کے فرائض پورے کرتا تھا اور دارالسلطنت کی جامع مسجد میں امامت امیر کرتا تھا۔ ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سود واقعے کی تلاوت شروع کی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا۔ چشم زدن میں تلوار نکالی، ایک ہی وار میں عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کیا، سر کو اٹھایا اور بیشتر اس کے کہ نمازی جان سکتے کہ یہ ہوا کیا ہے، قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں چھپا لیے تھا۔ وہ عبید ابن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ عبید اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے کھال کا ایک تھیلا بنوا رکھا تھا، سر کو اس میں ڈال کر اس کا منہ سی دیا گیا اور حبیب نے یہ تھیلا مخمل کے ایک تھیلے میں ڈال کر قاصد ابو النصر کو دیا۔ یہ خلیفہ سلمان عبد الملک کو دے دینا، حبیب نے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ ابو النصر نے پوچھا۔ خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے، حبیب نے کہا۔ ابھی چلے جاؤ۔ ابو النصر اس وقت روانہ ہو گیا اور تقریباً 20 دنوں بعد وہ دمشق پہنچ گیا۔ تھیلا خلیفہ سلمان کے حوالے کر دیا۔ سلمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے کہکا لگایا، امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ۔ خلیفہ نے حکم دیا اور یہ اس کے باپ موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا۔ موسیٰ جو پہلے ہی ایذا رسانی، صدمے اور ذلت سے سوکھ چکا تھا، بیٹے کا سر دیکھ کر غشی میں چلا گیا۔ ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا۔ اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو اذیتیں دے کر اس خلیفہ کے حکم سے قتل کرایا گیا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے موت سے ایک روز پہلے کہا تھا۔ انہوں نے ایک جوان کو ضائع کیا۔ اور کیسے جوان کو ضائع کیا؟ موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا، انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جو دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ میرا بیٹا قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ قتیبہ بن مسلم فاتح سمرقند کو یہیں اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ تو قبل از مرگ دوران قید اس نے کہا تھا، اے امت رسول عربی، میں تو تیرے عروج کے لیے کوشاں تھا، اب تو اس زوال سے کون بچائے گا؟ امیر اندلس عبدالعزیز بن موسیٰ کے قتل کے بعد موسیٰ بن نصیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور اس کے 1.5 سال بعد سلیمان بن عبد الملک بھی مر گیا۔